أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. محترم حضرات، مقالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ایک اہم موضوع جس کی صدائے بازگشت کل سے بار بار آپ نے سنی، اور شاید اس تکرار کا مقصد یہ ہے کہ وہ مفہوم ہمارے ذہن و دماغ میں جاگزی ہو جائے اور ہماری فکر و نظر سے اس کا انعکاس دکھائی دے۔ وہ موضوع ہے حضرت خطیب الاسلام کا اعتدال فکر و نظر۔ مجھے اس موقع سے معارف السنن کے مقدمے میں علامہ یوسف بن نوری رحمہ اللہ نے ایک جملہ لکھا ہے، وہ یاد آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہی المدرسہ الوحیدہ التي تجمع بین مدرسۃ ابن تیمیہ و ابن العربی۔ مختلف دبستان فکر میں فکر دیوبند کا یہ امتیاز ہے کہ یہ بیک وقت امام ابن تیمیہ اور ابن عربی دونوں کی درسگاہوں اور دانشگاہوں سے خوشہ چینی کرتا ہے اور استفادہ کرتا ہے۔ یہ دیوبند کا خاص مزاج ہے، یہ منہج ہے۔ اس موضوع پر مقالہ پیش کریں گے بڑے معروف صاحب افتاء اور صاحب مقالات محترم مولانا ارشد فاروقی صاحب، دیوبند ہی کی سرزمین سے آپ کا تعلق ہے، تشریف لائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باغ و چمن کی تازگی و شادابی، موزونیت و اعتدال، خوبصورتی و شگفتگی، باغبان کے حسن ذوق اور فکری موزونیت کی رہین منت ہوتی ہے۔ چمن عالم کے صناع و خالق رب العالمین کی فکر تک رسائی متصور نہیں، لیکن ان کی ہدایات و فرامین سے استفادہ اور ان پر کاربند ہونا انسانی فلاح و کامرانی کا ضامن ہے۔ قرآن کریم کے جامع مقدمہ سورہ فاتحہ میں ہادی و رہبر رحمان و رحیم نے سوغات کی التجا کی تلقین فرمائی۔ وہ روح نظام صراط مستقیم ہے جس کی ہدایت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم قل لا الہ الا اللہ ثم استقم کے ذرّی قول سے فرمائی۔ استقامت نقطہ اعتدال، کرشمہ حسن ہے، راہ اعتدال، راہ مستقیم ہے جس پر امت وسط کی گامزنی مطلوب ہے۔ حق مجدہو نے امت محمدیہ کو امت وسط کے لقب سے نوازا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ ڈاکٹر محمد راتب نابلسی وسط کی تشریح کے ذیل میں لکھتے ہیں، لفظ وسط بڑی معنویت جامعیت کا حامل ہے۔ بر صغیر اور اطراف عالم میں خدائے بزرگ و برتر نے اس خیر کا مصداق جس خیر کو اس آیت کریمہ میں بیان کیا گیا ہے، خانوادہ قاسمی کو بنایا، اور پھر اس خانوادہ قاسمی کی دو شاخیں انوری اور مدنی اس دیوبند میں ایک مثلث بن کر چہار دانگ عالم کو روشن کیے ہوئے ہیں۔ اسی قاسمیت سے ہمارے علماء اہل حدیث، علماء بریلوی اور دیگر مکاتب فکر کے اکابر فیض یافتہ ہیں۔ یہ وہ چمن ہے کہ الگ الگ گل ہیں۔ چمنستان قاسمی 1.5 صدی سے زیادہ عرصہ گزرنے کے بعد بھی لالہ زار سرسبز و شاداب ہے، اور چہار دانگ عالم میں اس کی خوشبو برابر پھیل رہی ہے جو سدا بہار ہے۔ اس چمن کے باغبان اول نانوتوی، ثانی حافظ احمد، ثالث حکیم الاسلام، رابع متکلم اسلام یعنی حضرت مولانا سالم صاحب، اور خامس محترم مولانا سفیان صاحب شہنشی۔ اللہ وسطیت کے مالے میں انہیں پروئے رکھے، اور اس کے نقش قدم پر عزیز گرامی مولانا شکیب سلمہ گامزن ہیں۔ حضرت مولانا سالم قاسمی کی شخصیت ہشت پہلو، جامع اور آفاقی ہے۔ ان کے اوصاف بہت نمایاں ہیں۔ جہاں تک اعتدال فکر و نظر کی بات ہے تو یہ ان کا ایسا وصف امتیازی ہے جس میں ان کے سہیم نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہیں۔
اور نظر راقم نے تو ابھی تک ان جیسا ان کے ہم عمروں میں دیکھا نہیں۔ حضرت الاستاذ کی اعتدال و فکر نظر، جسے وسطیت و موزونیت سے بھی تعبیر کرتے ہیں، کو مختلف واقعات و فیصلوں کی روشنی میں دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم نے 5 واقعات نقل کیے ہیں، 4 جلی عناوین قائم کیے ہیں۔ ان میں سے ایک وہ واقعہ جب ہندوستان میں کسی ضرورت کے پیش نظر علماء کے ایک طائفہ نے اپنی ثوابدید پر شیعوں کی تکفیر کی دستخط مہم چلائی، ایک وفد حضرت الاستاذ کی خدمت میں آیا اور دستخط ثبت کرنے کی گزارش کی۔ حضرت الاستاذ نے بڑی متانت و سنجیدگی سے فرمایا، آپ منصب افتاء پر فائز ہیں، قلم و مہر آپ کے ہاتھ میں ہے، اس کے استعمال کا اختیار ہے، بسم اللہ۔ لیکن عاجز کا خیال ہے کہ اس تکفیری فتوے سے بڑے مشکلات اور مسائل کھڑے ہوں گے، جس کا حل مشکل ہے۔ انہی مسائل میں سے ایک جغرافیائی مسئلہ انتہائی پیچیدہ کھڑا ہو جائے گا۔ وہ کیا؟ سعودی عرب میں شیعہ حضرات کی آبادی کا حصہ ہیں۔ اس فتوے کے بعد ان کا اس خطہ سے اخراج لازمی ہوگا، جو ارباب افتاء کے اختیار سے باہر ہے۔ اس لیے جمہور علماء کی رائے ہی اس بارے میں بہتر ہے۔ ہمیں یاد ہے کہ حضرت مفکر اسلام سید ابو الحسن علی ندوی نے بھی دستخط سے معذرت کی۔ اس واقعہ سے حضرت الاستاذ کے اعتدال فکر و نظر کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ ہر مسئلے کے ہر گوشہ کے حتیٰ کہ جغرافیائی پہلو تک نظر رہے، جس کے نتیجے میں معتدل رائے قائم ہو سکتی ہے۔ آخری واقعہ اس سلسلے کا میں پڑھتا ہوں، وہ ہے کہ مولانا سالم صاحب قبلہ تشریف لے گئے سعودی عرب 7 سالہ کے موقع پر۔ وہاں ان کی ملاقات اس وقت کے بڑے تاجر صاحب خیر حسن شربتلی سے ہوئی، اور انہوں نے ایک پروجیکٹ رکھا کہ 1000 سے زائد مندوب علماء کو پورے دنیا میں دارالعلوم سے سفیروں کی حیثیت سے بھیجا جائے۔ یہ وہ منصوبہ ملینوں بلینوں ڈالر کا تھا۔ حضرت الاستاذ فرماتے ہیں کہ میں شورا کے سامنے پیش کیے بغیر اس کی تنفیذ نہیں کر سکتا۔ آخر میں آخر عمر تک حضرت کو ملال رہا۔ حضرت نے تعلیم نسواں کے سلسلے میں جو اعتدال برتا، وہ فرماتے ہیں کہ اکابر کی بڑی بوڑھیاں بھی صرف چند صورتیں ان کو یاد رہتی اور اس کے بعد وہی منتقل کرتی، اور اسی طرح دوسروں کی رائے کا احترام۔ سراپا یہ کہ وہ سراپا موضوع معتدل صاحب فکر و نظر، اللہم اغفر لہو۔ أنا العبد